کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گیری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ قیمتی لباس پہنتی اور مہنگے مہنگے زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی خادماؤں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ کے نیک بندے، باعمل عالم دین اور عابد و زاہد لوگوں میں سے تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو بیان ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے رونا شروع کر دیتے اور اللہ پاک کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شاوانہ نامی عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے رونے کی آوازیں سنی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی خادماؤں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شاوانہ نے کافی انتظار کرنے کے بعد دوسری اور پھر تیسری خادمہ کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا، جو تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر رویا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شاوانہ یہ سن کر ہنس پڑی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اللہ پاک نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں ضائع کر دی۔ وہ میرے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ پاک